خان صاحب کے پاس سے خبریں لے کر آیا ہے. شیخ رشید صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. وہ اتنے سالوں کا یارانہ جو ہے وہ اب ٹوٹ رہا ہے. مختلف ویلاگرز کی جانب سے بیرون ملک سے کی جانے والی سرگرمیوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے بالآخر نواز شریف سے براہ راست توسیع کا مطالبہ کیا تھا. السلام علیکم. تو گائز کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں گائز. آج ہم بات کریں گے منصور علی خان کے بارے میں. منصور علی خان ایک ایسا بندہ ہے جو وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. آپ کو نہیں یقین آ رہا تو اس کی ویڈیو جا کے چیک کر لیں. ابھی کی ویڈیو چیک کریں. ابھی اس کی جتنی بھی ویڈیوز ویلاگ اپلوڈ کر رہا ہے، جتنی بھی کر رہا ہے، وہ سب کی سب پی ٹی آئی اور عمران خان کے اپوزٹ میں ہے. یہی بندہ 3 ماہ پہلے یہی بندہ نواز شریف کا پکوڑا یہ وہ سب کچھ بول رہا تھا، لیکن اب یہ سب سے پہلے تو جناب لاہور میں آپ نے وہ یہاں پہ ملاوٹ والا دودھ تو آپ نے سنا تھا، ملاوٹ والی اور بھی دوائیاں بھی آپ نے سنی ہوں گی. تو مصنوعی بارش بھی جو ہے وہ اب ہو گئی ہے، بٹ ان اے گڈ سینس. مطلب یہ اس کو برے سینس میں نہیں کہہ رہا. بیسکلی اسموگ کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ صورتحال خراب تھی. بلکہ کل تو میں جب لاہور میں باہر نکلا ہوا تھا کسی کام سے، تو ایون آپ کو جو ہے نا وہ سانس لینے میں بھی پرابلم، آنکھوں میں تکلیف اور دیکھنے میں بھی جو ہے وہ اتنے ایشوز ہو رہے تھے. تو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے جو ہے آج ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں آج پہلی بار ہم نے مصنوعی بارش کی ہے اور مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ رہا ہے، اور لاہور میں اکثر مقامات پر بارش ہو گئی ہے. لاہور کے تقریباً 10 علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے. 10 سے 15 کلومیٹر کے ایریا میں یہ ساری بارش کو پلان کیا گیا ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مطلب موسلا دھار بارش ہوئی. یہ اس طرح کی بارش نہیں ہوتی. یہ بڑی وہ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کنمن ہوئی ہے. تھوڑی سی بارش ہوتی ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ اسموگ کا افیکٹ جو ہے اس سے کم کیا جا سکے. تو یہ لاہور کے کچھ ایریاز کے اندر جو ہے نا یہ کام کیا گیا ہے، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یو اے ای نے اس سلسلے میں سپورٹ کیا ہے. اسموگ ٹاورز بھی جو ہے وہ جلد انسٹال کیے جائیں گے اسموگ کے اوپر قابو پانے کے لیے. ہم یہ ویسے چیک کر رہے ہیں اسموگ ٹاور کرتا کی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی ہم نکلوا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ ہم نے پلاننگز کی ہیں. اس کے علاوہ جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے بطور قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. یہ اعلامیہ اس لیے آپ کو میں سنا رہا ہوں کیونکہ پھر اس کے اوپر نا ہم نے ڈگنگ شروع کی. ذرا تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ چاہیے تھیں، تو اس لیے پھر کبوتر وغیرہ بھی بھیجے گئے، اور وہ خان صاحب کی جو ہے وہ سیل سے بھی کچھ خبریں لے کر آئے، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی سے بھی کچھ خبریں لے کر آئے، اور اب یہ مجموعہ جو ہے نا میں سارا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ کور کمیٹی کا اعلامیہ جو کل رات کو جاری ہوا اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انتخابی شیڈیول کے فی الفور اجرا کا مطالبہ تب تک اسکیڈول جاری نہیں ہوا تھا. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انعقاد کی تیاریاں مکمل کرنے اور انتخابات کے 8 فروری 2024 کو ہر صورت منعقد کرنے کی ضرورت پر زور. انتخابات کے آزاد، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے غیر جانبدار عدالتی افسران بطور انتخابی عمل مقرر کرنے کا بھی مطالبہ. اس کو سارے کو فارورڈ کر دیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آگے جا کے جو لائن امپورٹنٹ آتی ہے نا وہ یہاں سے آتی ہے کہ جی تحریک انصاف میں فیصلہ سازی باہمی مشاورت کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے. کور کمیٹی تحریک انصاف کسی فرد واحد کے فیصلوں، یہ اب ذرا ایک ایک لائن کو غور سے سنیے گا، کسی فرد واحد کے فیصلوں یا شخصی اقدامات کی نہ تو جماعت میں گنجائش ہے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کور کمیٹی تحریک انصاف کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جی کوئی انڈیویجول جو ہے اپنے طور پہ اگر کچھ کہہ رہا ہے یا بول رہا ہے ہماری اپروول اس کے اندر شامل نہیں ہے. آگے کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے تمام فیصلے کور کمیٹی اجلاسوں میں مفصل مشاورت اور مکمل اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں. کور کمیٹی کے فیصلوں کو بانی چیئرمین جناب عمران خان کی تائید و توثیق اور باضابطہ منظوری کے بعد نافذ کیا جاتا ہے. کور کمیٹی اور بانی چیئرمین عمران خان کی منظوری کے بغیر جاری کی گئی کسی سیاسی تشہیری مہم کا تحریک انصاف سے نہ تو تعلق ہے نہ کارکن ایسی کسی مہم کا حصہ بن سکتے ہیں. سلمان احمد، اب یہ نام لیا جا رہا ہے سلمان احمد کا، سلمان احمد اور دیگر کی جانب سے اپنے نجی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کیے جانے والے مواد سے تحریک انصاف کا ہرگز کوئی تعلق نہیں، اور تحریک انصاف کی ذمہ دار بھی نہیں ہے کور کمیٹی تحریک انصاف. مختلف ویلاگرز، اب کہانی کہیں اور جا رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا سلمان احمد ویلاگر نہیں ہے. اب آ رہی کہانی ویلاگرز کی طرف. مختلف ویلاگرز کی جانب سے بیرون ملک سے کی جانے والی سرگرمیوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی انہیں تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی جانی چاہیے. کور کمیٹی تحریک انصاف
ریاستی اداروں کے خلاف مہم جوئی کے بجائے آئین و قانون کی حدود میں ان کے کردار کی مضبوطی اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کے مثبت کردار کے قائل ہیں کور کمیٹی تحریک انصاف. تحریک انصاف آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے. بدترین جبر و فسطائیت کے باوجود آئین و قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے کور کمیٹی تحریک انصاف. اب آپ کو کہانی سمجھ آئی؟ کہانی یہ ہے، اب ظاہری بات ہے اس پہ تھوڑی سی میں نے ڈگنگ کرنی تھی. کہانی یہ ہے کہ سلمان احمد صاحب جو ہے وہ پچھلے دنوں عادل راجہ کے ساتھ جو ہے ان کے ایک تو اس کے اندر گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان احمد صاحب جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کو لے کے بہت کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بول چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ اتنی پرابلمز آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائے سلمان احمد تو وی لاگ کرتے نہیں ہیں، وی لاگ تو ایکچولی کوئی اور کرتا ہے. وی لاگ کون کون کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ شہباز گل وی لاگ کرتے ہیں، شہزاد اکبر جو ہیں وہ وی لاگ کرتے ہیں، عادل راجہ وی لاگ کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ وہ مہدی صاحب ہیں کوئی، یہ وہ لوگ ہیں جو وی لاگ کرتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف بیسکلی ان میں سے چند افراد سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا بہت آگے جا چکے ہیں، اور میں اسی لیے میں بار بار، آپ میرے سارے وی لاگ اٹھا کے دیکھیے، میں اسی لیے بار بار یہ کہتا تھا کہ جڑے باہر بیٹھے نے نا ان کو کچھ نہیں پتا کہ آن گراؤنڈ ریالٹی میں صورتحال کیا ہے. یہ باہر اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے وہاں سے وی لاگ کھڑکا رہے ہیں، انہوں نے پیسے بنانے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر یا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے لوگ یہاں پہ کس چیز کو فیس کر رہے ہیں. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنے بولنے میں پاں 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 کرنے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں آگے جا چکے ہیں. تو ان لوگوں کو اس لیے ضروری ہے کور کمیٹی کو ان سے اپنے آپ کو الگ کریں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے باقاعدہ نام لے کے اپنے ہی ایک بندے سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے. اور سلمان احمد جو ہیں وہ کوئی رینڈم ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں ہے. سلمان احمد ایک ایسی شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں. یہ وہی سلمان احمد ہیں جن کے بارے میں ایک دفعہ بات آئی تھی کہ روکڑی صاحب جو اب آئی پی پی کا استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ڈرٹی ہیری جس کو یہ کہتے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کا شرف بھی جو ہے وہ انہی سلمان احمد صاحب کو حاصل ہوا تھا. تو اس لیے ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ سلمان احمد صاحب کی کیا پوزیشن ہے. جو دیگر افراد ہیں میرے سامنے نام لیے گئے ہیں، اور لوگوں کے بھی یہ جو باہر سے بیٹھ کے وی لاگز کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی جو ہے وہ ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، وہ اپنے پیسے کمانے کی خاطر جو ہے وہ فضول بلا وجہ کی ہمارے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. اور یہ وہ لوگ جو بیٹھ کے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایونٹس ارینج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے نام کے اوپر، یہ بھی جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب یہ کور کمیٹی، یہ اعلامیہ کے علاوہ میری جو لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ بات ہے. اچھا، دوسرا کچھ انٹرسٹنگ خبریں جو اڈیالہ جیل سے آئی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. ایک تو میں نے پتہ کرایا، میں نے کہا جی یہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، الیکشنز کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئی ہیں، اسکیجول آ گیا ہے، اور کل جو کچھ ہوا تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈان اخبار پڑھتے ہیں. یہ بات مجھے کلیئر ہوئی کہ جناب وہ ڈان اخبار پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے، اور اس کے علاوہ اخبار فی الحال جو مجھے پتہ لگا ہے وہ ایک ہی اخبار ہے، ڈان اخبار ہے جو ان تک پہنچتا ہے. تو اس سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. ایک اور جو سب سے میرے لیے شاکنگ خبر آج مجھے ملی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف اس مرتبہ شیخ رشید صاحب کے حلقے کے اندر اپنا بندہ کھڑا کرے گی. اور شیخ صاحب نے منیف فاروق کو جو انٹرویو دیا تھا نا، تو اس کے اندر یہ بات لگ رہی تھی کہ جیسے شیخ صاحب جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی گیلری کو ناراض نہ کروں، اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو میری کنسٹیٹوئنسی کے اندر ہے، میرے حلقے کے اندر ہے، میں اس کو ناراض نہ کروں. بڑے دھیان سے جو ہے نا منور کر کے کھیل رہے. آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اس کے اوپر وی لاگ کیا تھا تو میں نے کہا تھا شیخ صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے کمال گیم کھیلی ہے، لیکن وی کوڈ سی واٹ ہی از ڈوئنگ. مطلب ہمیں اتنا تو میں ایکسپیرینس ہو گیا، نظر آ جاتا ہے کہ وہ شیخ صاحب گیم کیا کھیل رہے تھے. شیخ صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح میں جب الیکشن میں کھڑا ہوں تو پی ٹی آئی جو ہے مجھے سپورٹ کرے. خان صاحب کی طرف سے آخری اطلاعات کے مطابق اب یہ حکم آیا ہے کہ جناب شیخ صاحب کے حلقے میں پی ٹی آئی کا اپنا بندہ کھڑا ہوگا. شیخ صاحب ول ناٹ گیٹ دا سپورٹ آف پی ٹی آئی سپورٹرز. اور میری اطلاع کے مطابق شیخ صاحب نے جو ہے وہ چند لوگوں کے ذریعے خان صاحب کو پیغام بھی پہنچوائے ہیں کہ جی تاڑی مہربانی میرے واسطے گراؤنڈ کھلا چھڑ دینا. تو ان کو چٹا جواب دے دیا گیا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اپنا بندہ آپ کے خلاف کھڑا کرے گی. اور صرف ظاہری بات ہے ان کے خلاف تو نہیں، وہ تو نون لیگ کے خلاف بھی کھڑا کرے گی. تو شیخ صاحب کے لیے یہ بہت بڑا شوکر ہوگا. یہ مطلب ٹوٹ گئی تڑک کر کے وہ اتنے سالوں کا یارانہ جو ہے
وہ اب ٹوٹ رہا ہے کہ ان کو یہ جگہ نہیں ملی. ایک اور جو بریکنگ نیوز ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ چند افراد جو پی ٹی آئی کا حصہ رہ چکے ہیں, میرے پاس ان کے نام بھی دیے گئے ہیں, لیکن مجھ سے ریکویسٹ کی گئی ہے, کبوتر نے خاص طور پہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ کی مہربانی ان کے نام مت لیجیے گا, لیکن مجھے نام بھی فارورڈ ہوئے ہیں, مجھے نام بھی پتہ لگے ہیں جن کو پارٹی میں واپس آنے کے لیے جو ہے ان کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہاں ہے. جن کے لیے نہ ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے, لیکن جن کے لیے ہاں ہو گئی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے. لیکن پرابلم اس کے اندر یہ آ رہی ہے کہ ادھر سے تو ہاں ہو گئی ہے, ادھر سے ابھی تک ہاں نہیں ہو رہی, یعنی کہ ان لوگوں کی طرف